بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال، اس سورت کا نام ہے سورۃ الزلزال مدنیہ، تو یہ مدنی سورت ہے اور اس کے اندر ایک رکوع ہے، 8 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 8 آیت۔ ہر آیت ایک پیغام دے رہی ہے، ایک خبر بیان کر رہی ہے اور ایک میسج سنا رہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، ایک تو عربی ہے، اس کا گرامر ہے، اس کا ایک یہ جو ہے ترجمہ مطلب ہوتا ہے، پھر اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو تینوں چیزیں دیکھ لیں گے، ایک ترجمہ بھی دیکھ لیں گے، پھر مطلب بھی سمجھیں گے اور تفسیر بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ قرآن دیکھتے رہیے آپ بھی تاکہ معلوم ہوگا اس کا کیا ترجمہ۔ دیکھیے يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ ڈرا رہی ہیں آیتیں، ہمیں کیا کر رہی ہیں؟ انسانوں کو ڈرا رہی ہیں، آگاہ کر رہی ہیں، خبردار کر رہی ہیں، وارننگ دیتے بولتے نہیں، وارننگ دے رہی ہیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اب دیکھیے پہلی آیت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن زمین پر ایسا زلزلہ آئے گا کہ پوری دنیا کی زمین ہلا دی جائے گی۔ جب زمین میں زلزلہ آ پڑے گا یعنی زمین پوری دنیا کی ہلا دی جائے گی، یہ معمولی بات ہے۔ کسی ایک علاقے میں، کسی ملک کے کسی شہر میں، کسی صوبے میں کہیں زلزلہ آتا ہے تو اس زلزلے کی وجہ سے ہزاروں مکانات زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں، ہزاروں لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب پوری دنیا میں زلزلہ آئے تو دنیا کا حال کیا ہوگا بیک وقت؟ تو اس کو قیامت کہتے ہیں دوسرے نام میں۔ زمین کے ہل جانے کے نام کا دوسرا نام کیا ہے؟ قیامت۔ یہ قیامت کے دن ہی ہوگا۔ پوری دنیا کی زمین کو ہلانا کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ تو یہ قیامت کی بات اور قیامت کا ذکر چل رہا ہے، اس کو سمجھنا۔ اذا، جب، زلزلت الارض، ہلا دی جائے گی زمین کو، زلزالہا، پورے زور سے ہلانا۔ زمین میں جب زلزلہ پڑ جائے گا اور زمین پورے طور پر ہلا دی جائے گی، کسی ایک ملک کو بھی بخشا نہیں جائے گا، کوئی ایک حصہ بھی زمین کا بچ نہیں سکتا، پوری دنیا کی زمین ہل جائے گی۔ اچھا، وہ ہلے گی تو کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ جو کچھ زمین میں چھپے ہوئے دفینے تھے، جو کچھ اس کے اندر چھپے ہوئے خزانے تھے، وہ سارے خزانوں کو زمین اٹھا کر باہر کر دے گی۔ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، خزانے، کوئی بھی چیز ہو وہ کیا ہو جائے گی؟ زمین وہ نکال کر باہر پھینک دے گی اور زمین خالی ہو جائے گی۔ اور مردے بھی، زمین میں جو دفن کیے گئے تھے وہ مردے بھی زندہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ مردے بھی زندہ ہو جائیں گے اور مردوں کو بھی زندہ کر کے باہر کر دیا جائے گا۔ بہرحال، وقال الانسان ما لها، اس دن انسان کہے گا ارے اس زمین کو کیا ہو گیا؟ انسان کیا کہے گا؟ زمین کو۔ وقالا کے معنی کہنے کے ہیں، کہے گا انسان ما لها، کیا ہو گیا اس زمین کو جو اس طریقے سے اپنے اندر کی چیزیں نکال کے باہر پھینک رہی، باہر پھینک رہی۔ تو انسان اس دن کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ بہت زیادہ ڈرنے والی بات ہے۔
تقوی پیدا کرنا ہے تو اس آیت کے ذریعے سے ہم پیدا کر لیں. تقوی کیسے کہتے ہیں؟ بچنا. تقوی کیسے کہتے ہیں؟ ڈرنا. تقوی کیسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کو. تقوی کیسے کہتے ہیں؟ اطاعت اور فرما برداری کو. پرہیز کرنا، پرہیزیدن، پرہیز کرنا. تو کیا پرہیز؟ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن یہ زمین تمام قسم کی خبریں بیان کرے گی. ایک ترجمہ. کیا خبریں ہیں؟ انسانوں کے جو اعمال، انسانوں کی حرکتیں، انسانوں کے کرتوت، انسانوں کے جتنے قسم کے کیریکٹر اس نے زبان سے کہا ہو یا آنکھوں سے دیکھا ہو یا اپنے حرکات اور وجود سے کیا ہو، وہ ہر عمل کے تمام جتنے حصے ہیں ان سب کو زمین بیان کر دے. اس نے اس زمین کے حصے میں کیا کیا. اب یہ زمین، یہ مسجد، یہ زمین ہے. یہاں کیا کیا؟ بیٹھ کے تفسیر کو سنا، عبادت کیا، ذکر کیا، تلاوت کیا، قرآن پڑھا، اللہ کو یاد کیا. تو اب یہاں کی زمین اگر گواہی دے رہی ہے، اس نے یہاں عبادت کیا، نماز پڑھا، ذکر کیا، تفسیر کو سنا، تو یہ خبر ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں، اچھی خبر ہے، اچھی گواہی ہے. اب یہاں سب کچھ کیا، گھر گئے، گر گئے، گھر گئے، گر گئے، وہاں جا کر تنہائی میں گناہ کیا، بد نظری کی، جھوٹ بھی بولا، گناہ بھی کیے. آج کے دور میں بہت آسان ہے، یوٹیوب کھولا، گانے دیکھے، میوزک سنا، لڑکیوں کو گھورا اور گندی چیزیں دیکھی، انسٹاگرام میں گئے، ناچ گانا، بلا بدتر دیکھا. اب وہاں جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے. کس دن کے لیے ریکارڈ کر رہی ہے؟ قیامت کے دن کی گواہی کے لیے ریکارڈ کر رہی ہے. یہاں نیک اعمال کی گواہی دی، وہیں برے اعمال کی گواہی دے رہی ہے، خبریں بیان کر رہی ہے. تو ہمارا ہر گناہ ریکارڈ ہو چکا ہے، فرشتے لکھ چکے ہیں، ہماری ہر بات نوٹ ہو گئی ہے، نوٹ کر لی گئی ہے. تو لہذا ہم بچ نہیں سکتے. ہمارے گناہوں کی گواہی زمین بھی دے گی اور فرشتے بھی دیں گے جی، اور ہمارے خود اعضاء دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. ہمارے اعضاء کون؟ اعضاء کا تو کون؟ ہاتھ، پیر، آنکھ اور کان جی، جتنے اعضاء ہیں، ہاتھ اور پیر، یہی چیزیں اعضاء ہیں، مین اعضاء. آدمی گناہ کرتا ہے تو ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے، آدمی گناہ کرتا ہے تو پیروں کو استعمال کرتا ہے، گناہوں کی جگہ جاتا ہے. ابھی مسجد میں کوئی گناہ ہو رہا، اب حضرت کو لگ جا کو بریگیڈ روڈ میں چھوڑ ڈالو، حضرت کی ڈسکو مین معلوم نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے. تو کہاں گئے تو بھی اللہ کو حاضر ناظر سمجھنا. اب گیا نہیں، 1 تاریخ کیا ہو، 12 بجے 2025، نہیں 12 o'clock 2024 جا کو 25 آگا. کیا آگا؟ 25 آتے ایسا ناچے، ایسا ناچے، ایسا ناچے، اللہ اکبر کبیرہ. شیطان بھی شرما گیا، شیطان بھی شرما گیا. مسلمان بھی تھے ہو لیکن وہ اپنی پہچان بھلا چکے، نہ ٹوپی، نہ داڑھی، نہ جبہ، نہ کرتا. اگر یہ حلیے میں انہوں گئے گا تو بھگا دو ان کو. مثال بول رہا ہوں، انہوں نہیں جاتے کبھی، ان کو بھگا ڈالتے. کیوں؟ ان کا حلیہ سنت والا ہے.
یہ سنت جو ہے ان کو گناہوں سے بچا لے گی، غلط مجلسوں میں بیٹھنے سے جانے سے بچا لے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ خود مسلمان بھگا دیں گے، ارے جو مولوی صاحب یہ حالت نہیں نا تمہیں ایم جی روڈ کو، بریگیڈ روڈ کو، ہاں یہ حالت نہیں نا تمہیں. تو یہ سنت ہے نا پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے. تو جہاں جہاں جس جس حصے میں ہم نے گناہ کیا ہے وہ حصہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن گواہ بن کر سامنے آئے گا. بتاؤ بچنے کا راستہ کہاں ہے؟ نہ میرے لیے بچنے کا راستہ ہے نہ آپ کے لیے. تو اس لیے اس زمین کو گواہ بناؤ نیک اعمال کے ذریعے. اس کے ذریعے نیک اعمال، اتنے نیک اعمال کرو، اتنے نیک اعمال کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو ہمارے لیے نیکیوں میں گواہ بنا دے، نیک اعمال میں گواہ بنا دے تاکہ ہماری نجات ہو جائے. تو اسی کا خلاصہ ہے یومئذ تحدث اخبارہا. ارے اتنا صوفی کے سر کا تھا نا رے تو، یہ کاما کرتا تھا سو، اور کو ماں باپ بھی تھوکتی، رشتہ داراں بھی تھوکتی، چھپ کو یہ سب کاما کرتا تھا سو. اب کو تو زمین گواہی دے رہی ہے نا. آج جو گناہ ہم نے کر لیا چھپ کر، ہمارے ماں باپ نہیں دیکھے، ہمارے رشتہ دار نہیں دیکھے، چھپ چھپا کو کر لے، کون بھی دیکھے نہیں باغ. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، طالب علم تھے، مدرسے میں پڑھ رہے تھے، سمجھو اتنی عمر کے. تو ایک بادشاہ آیا، اس زمانے کا، وقت کا بادشاہ، بہت بڑا آدمی. اس نے سارے بچوں کو جمع کیا، بڑا نیک تھا. سب سے کہا پھل دے کر، ماؤس دے کر، فروٹ دے کر، بچوں اس کو ایسی جگہ کھا کے آنا جہاں کوئی نہ دیکھے تو انعام ملے گا. کیا ملے گا؟ انعام ملے گا. تو کوئی گیا جھاڑ کے پیچھے چھپ گیا، کوئی گیا کمرے کے اندر چھپ گیا، کوئی گیا کمبل کے اندر گھس گیا، کوئی گیا اندھیرا کر کے کھا لیا، کوئی گیا جی کسی اور جگہ چھپ گیا، کوئی نہ دیکھے. سب گئے اور سب آئے، سب نے اپنی اپنی کارگزاری سنائی کہ میں وہاں کھایا، وہاں کھایا، یہاں کھایا، وہاں چھپ کر کھایا. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغیر کھائے کے واپس لے کر آ گئے. تو پوچھا تم کیوں نہیں کھائے، کیوں واپس لے کر آ گئے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، ایک ذات مجھے دیکھ رہی ہے. کہاں کہے وہاں نہیں، بتا کہ تو کہاں نہیں. کہاں کہے وہاں نہیں، بتا کہ تو کہاں نہیں. کہ اللہ کی ذات کو آپ کیا کہو گے کہ وہاں ہے یہاں نہیں، یہاں وہاں ہے یہاں نہیں، ادھر ہے ادھر نہیں، کہہ سکتے ہیں آپ؟ بتا کہ تو وہ ذات کہاں نہیں. جلال تو جمال تو صاحب کمال تو. اللہ جلال بھی ہیں، جلیل بھی ہے، صاحب کمال بھی ہیں، جمال بھی ہیں. ادھر بھی تو ادھر بھی تو، یہاں بھی تو وہاں بھی تو. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تبھی تو جا کر اتنے بڑے امام بنے. بچپن ہی میں وہ تربیت ہوئی تھی. کہا کہ میں کہیں بھی کھانا چاہوں تو ایک ذات سے چھپ کر کھا نہیں سکتا، وہ ذات مجھے دیکھ رہی. تو یہ تقویٰ اگر آ جائے نا تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس آدمی کو بھی عرش اعظم کا سایہ ملے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے کیا بہے؟ آنسو بہے. ذکر اللہ خالیا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. کہ تنہائی میں
آدمی ذکر کرے اور ذکر کرنے کے جیسے آنکھوں سے کیا بہے؟ آنسو بہے. اور آنسو بہنے کا مطلب دو طریقے کا ہے، یا تو اللہ کی محبت میں آنسو بہ رہے ہیں یا تو اللہ کے خوف سے آنسو بہ رہے ہیں. محبت میں اللہ کا نام لینے پر جو مزہ آ رہا ہے، لطف، وہ مزہ یوٹیوب میں نہیں ہے، وہ مزہ انسٹاگرام میں نہیں ہے، وہ مزہ فیس بک میں نہیں ہے، وہ مزہ بے حیائی کی چیزوں کے دیکھنے میں نہیں ہے. جو مزہ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ اللہ اللہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے میں جو مزہ ہے، سکون ہے، وہ نہیں ہے. 2 گھنٹے گھورو موبائل، آنکھ آپ کی ایسی ہو جائے گی، پھر 2 منٹ کے لیے آپ خاموش ہو جاؤ، سکون مل جائے گا. مزہ تو ظاہر میں دکھ رہا ہے لیکن سکون نہیں ہے، آپ کو اور ٹینشن بڑھا دے گا. تو اللہ کی یاد میں بیٹھنا. کس کی یاد میں؟ اللہ. تو یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن ساری خبریں بیان کرے گی. کون؟ زمین. کون؟ زمین. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، وہ کہے گی کہ آپ کے رب نے زمین کو یہی سمجھایا ہے، زمین کو یہی سمجھایا، یہی حکم دیا ہے. وہ آج خبریں بیان کر کر رہے گی، کسی کا بھی گناہ نہیں چھوڑے گی. لہٰذا اللہ نے ایک آفر دیا ہے، اس آفر پر عمل کریں گے. زمین ہمارے لیے گواہ نہیں بنے گی. زمین کیا نہیں بنے گی؟ گواہ. کیا آفر معلوم؟ توبہ. کیا ہے؟ توبہ، معافی. اگر اللہ سے معافی مانگ لیے، سچی توبہ کر لیے، گڑ گڑا کر رو لیے، معافی مانگ لیے، اس زمین کے جو حصے کل قیامت کے دن گناہوں کے گواہ بننے والے تھے، اللہ اس زمین کو بھی بھلا دیں گے. تو آسان ہے مشکل ہے توبہ کرنا؟ کریں گے توبہ تو ہم سچی توبہ کریں گے، اللہ فرشتوں کے نام اعمال سے بھی اس کو مٹا دیں گے جو گناہ لکھے تھے، اور فرشتوں کو بھی بھلا دیں گے، اور زمین کے ان حصوں کو بھی کیا کر دیں گے؟ صاف کر دیں گے جہاں ہم نے گناہ کیا تھا. تو بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تو یہی بات کا حکم آپ کے رب نے دیا ہے. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا، اس دن لوگوں کے حالات ایسے ہوں گے کہ لوگ جو ہے مختلف حالات میں ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ مختلف. یہ ایک حالت میں نہیں ہوں گے، الگ الگ حالات سب کے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، کس نے دنیا میں کیا عمل کیا تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. اس کی پوری زندگی کی کیمسٹری، ہسٹری، بایولوجی، پورا چیپٹر سامنے کھول کر سامنے کر دیا جائے گا. وہ اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہوگا، خود فیصلہ کر رہا ہوگا کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی. وہ خود فیصلہ کر رہا ہوگا میں جنتی ہوں یا دوزخی. نمازیوں کے حالات، بے نمازیوں کے حالات، بدکاروں کے حالات، زانیوں کے حالات. کسی کو زنا میں زیادہ دلچسپی تو زنا کی ایک جماعت ہوگی، زنا کاروں کی. کسی کو جوئے میں زیادہ دلچسپی، جوا کا تو کیا؟ بیٹنگ. انگلش میں سمجھ لو، جوا کا تو کیا؟ بیٹنگ، شرط لگانا. جانی بہن 2 طرف سے اسے بولتے ہیں جوا. اس کے ذریعے سے پیسے کمانا. کیا کمانا؟ پیسے کمانا. تو یہ ہے جوا. اور کسی کو نشے میں زیادہ دلچسپی تو وہ نشے والی ایک الگ جماعت ہوگی، وہ سب اپنا فیصلہ کر رہے ہوں گے. تہجد گزاروں کی الگ جماعت ہوگی، تکبیر اولیٰ سے پڑھنے والوں کی الگ جماعت ہوگی، اور ذکر کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی، تقوی والوں کی جماعت الگ ہوگی. تو اسے مختلف اعمال دیکھ رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے. اللہ والے الحمدللہ 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 ہم گناہ سے بچے رہے، تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ کی طرف نہیں گئے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ لذت کے شوق میں اے انسان گناہ نہ کر. لذت کے شوق میں اے انسان گناہ نہ کر. مزہ لذت جاتی رہے گی، گناہ باقی رہے گا.
لذت جاتی رہے گی، گناہ باقی رہے گا۔ نیک مشقت کے خوف سے، کس کے خوف سے؟ مشقت، تکلیف، مشقت کے خوف سے نیکی نہ چھوڑ، مشقت جاتی رہے گی، نیکی باقی رہے گی۔ تو ہمیں جو تکلیف اٹھا کر تکلیف اٹھا کر نیکی کر لیے، وہ نیکی باقی رہ جائے گی، لیکن تکلیف چلی جائے گی۔ جو گناہ ہم نے مزے کے لیے کیا تھا، وہ مزہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن گناہ باقی رہ جائے گا۔ تو یہی فرما رہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ سنو، جس کسی نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام دنیا میں کیا تھا، اچھا کام کیا تھا، اس کا ثواب بھی وہاں دیکھے گا اپنی آنکھوں سے۔ چھوٹا سا کوئی کام، نیک کام، اس کا بھی ثواب دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی ذرہ برابر بھی گناہ کا کام کیا تھا تو اس کام کا بدلہ بھی، اس گناہ کا بدلہ بھی وہ وہاں دیکھے گا کہ اسے کیا مل رہا ہے، اس کو اجر مل رہا ہے یا عذاب مل رہا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو کون دیکھے گا؟ انسان دیکھے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس آیت کو پڑھ کر روتے تھے، اللہ اگر قیامت کے دن میرے کوئی ایک چھوٹے سے گناہ کو ظاہر کر دے اور مجھے اس گناہ کا عذاب دکھا دے تو میرا کیا حال ہو۔ تو معافی مانگ لیے دنیا میں، توبہ کر لیے، اللہ معاف، بڑے غفور و رحیم ہیں۔ معافی نہیں مانگے، گناہ کرتے کرتے موت آئی۔ کیسے آئی؟ گناہ کرتے کرتے موت آئی، توبہ کیے بغیر مر گئے تو پھر اللہ حفاظت کرے، دوزخ میں جانا ہو۔ اسی لیے گناہ کی حالت میں کسی کی موت نہ آئے۔ گناہ تو سب سے ہوتا ہے، کون بھی فرشتے نہیں بیٹھے یہاں، سب سے ہو جاتا گناہ۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا معلوم؟ کس سے؟ انبیاء سے، بولو، انبیاء سے۔ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، نبی معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، باقی سب سے ہوتا ہے۔ جو نبی نہیں ہے، صحابہ سے بھی گناہ ہو گئے، اولیاء اللہ سے بھی گناہ ہو گئے، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن بہترین گنہگار کون ہے؟ جو گناہ کرنے کے بعد کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ کیا کر لے؟ توبہ کے معنی ہے واپس لوٹ جانا، واپس لوٹ جانا، گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا، اور اللہ سے اپنے انجام کو اچھا انجام مانگنا۔ انجام بولے تو ہماری آخری جو حالت ہے نا، سچویشن، جو آخری سچویشن ہے، وہ ایک دم نیک ہو، تقوی والی ہو، پرہیزگاری کے ساتھ ہو۔ خدا نخواستہ گناہ کر رہے تھے، موت آ گئی، زنا کر رہے تھے، موت آ گئی، چوری کر رہے تھے، موت آ گئی، جھوٹ بول رہے تھے، موت آ گئی، تو کل قیامت کے دن چوری کرتے کرتے کھڑے ہوں گے، زنا کرتے ہوئے کھڑے ہوں گے، بدکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوں گے، جھوٹ بولتے ہوئے کھڑے ہوں گے، غیبت کرتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا گناہوں سے ایسے بچنا جیسے پاخانے سے بچتے ہیں۔ اس سے بچتے ہیں، پاخانہ لگا لے پھرتی ہیں، کریم کر کو کیا کرتی دھولے کھاتی نہیں، کیجیے دھوتی نہیں، پاک صاحب نہیں، ہمارے اندر سے نکلا سب کو لگا لیتی ہیں۔ تو یہ جیسا پاخانے سے بچتے ہو، کانٹے وغیرہ سے بچتے ہو، آگ سے بچتے ہو، ایسے گناہوں سے بچنا۔ بچیں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔